إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت پروردگار خالق الملک و احسان جو اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اپنے محبوب سرور کائنات فخر مخلوقات وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف اور آپ کے سر کے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اسلام کی نعمت عطا کی، قرآن مجید فرقان حمید رسیلہ ہے اور کتاب اور زندگی میں اگر ہم سے کچھ خطا ہو جائے تو اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک ماہ رمضان عطا کی جو ہر پل ہر لمحہ خدا کی بخششوں سے بھرا ہے، جس کا پہلا عشرہ ختم ہوا جو رحمتوں والا تھا، اب جو عشرہ ہے یہ بخشش والا ہے، وہ بخش رہا ہے، دڑا دڑ بخش رہا ہے۔ اے اللہ تو کتنا بخشتا ہے، میں میرے محبوب سے پوچھ لوں، عرض کیا عشرہ کتنا بخشتا ہے؟ میں ہر رات 70,000 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے انہیں بخش دیتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جب آخری دن ہوتا ہے تو جتنے پہلے بخشے ہوتے ہیں اتنے اور بخشتے ہیں، اس کی بخشش کا دریا ٹھاٹھے مار ہے۔ اور ایسا بھی تو ہو کوئی جو کہا کرے دل سے، کوئی آئے بھی تو صحیح اس کی بارگاہ میں بخشش مانگنے کی، کہتا ہے تم بخشش مانگو تو صحیح، تم بخشش مانگو گے اپنے حساب سے، تم بخشش مانگو گے اپنے حساب سے، اور میں بخشش کروں گا اپنے حساب سے، میں بخشش اپنے حساب سے کروں، میں تمہیں عذاب دوں جہنم میں ڈالوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہ مجھے فائدہ اس سے کیا ہے؟ وہ میں تو تمہیں بخش ہی دینا چاہتا ہوں، لیکن تم نے خود ہی کو میری طرف سے موڑا ہوا ہے، تم میری طرف تم کرو، رام رام کرنے والا دعا کرتا ہے رام رام کر، اس دفعہ رام رام کرتا ہے پھر دعا کرتا رہا، رات ہو گئی، روم آ گئی، رام کی بجائے رحمان منہ سے نکلنے لگا، آواز آئی لبیک یا عبدی کیا مانگتے ہو؟ حیران ہوئی کیا بات ہے؟ کہا اگر رام اور رحمان میں فرق نہ ہو، رام نے تو کچھ نہیں دیا اور رحمان بھی چپ رہتا، پھر فرق تو کوئی نہ ہوتا، میں تو رحمان ہوں، تو ایک دفعہ پکارے گا میں 100 دفعہ تیری آواز سنوں۔ یہ دوسرا عشرہ بخشش کا عشرہ شروع، آج رات 70,000، اور 70,000 بھی بڑی تعداد ہے، بعض دفعہ اہل عرب بے شمار کو 70,000 کہتے ہیں، بے شمار کو 70، اس کی گنتی ہی نہ ہو سکتی، اللہ تعالیٰ ہر رات کو بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے، اور آخری رات جتنے پہلے کیے ہوتے ہیں اتنے اور کر دیتا ہے،
اور عید کی رات جب آتی ہے تو جتنے پہلے کیے ہوتے ہیں اتنے اور پہلے اس کی رحمتوں اور بخششوں کا دریا چھاتے مار رہا ہے. کمی ہماری طرف سے ہے کہ ہم نہیں آتے. اب دیکھیں نا جمعے کا ٹائم ہو گیا کتنے ہیں ہم 3.5 آدمی تھے جب تقریر شروع کی. 3.5 آدمی 2.5 یہ ہے 2.25 یہ ہے اور 3 آدمی ہم تھے اور تقریر شروع. جمعہ ہے اور جمعہ بھی کون سا روزوں کا. اس ماہ رمضان میں عالم اسلام میں بڑے واقعات پیش آئے. ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے پوری دنیا کی تقدیر بدل دی. پوری دنیا کی تقدیر بدل دی. وہ اس ماہ رمضان میں پیش آئے. مسلمان کیا تھے اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے حقائق کی توفیق عطا اور ہم سب کو حقائق سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر بڑی خاص ہو جبکہ تم تھوڑے سے تھے. تمہاری کوئی حیثیت ہی نہ تھی. تم کسی گنتی شمار میں نہ تھے. مدینہ شریف خود کتنا بڑا شہر تھا. 5 منٹ میں ایک سرے سے دوسرے سرے چلے جاتے. ان لوگوں میں سے کتنے لوگ نکلے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جذبوں کو دیکھتا ہوں, میں محبت کو دیکھتا ہوں. جب میرا محبوب تمہیں لے جا رہا تھا اور میں عالم بالا سے تمہیں مشاہدہ کر رہا تھا. تم تھوڑے تھے, تمہارے پاس سواریاں کم تھیں. ایک اونٹ پر 3 سوار تھے جو باری باری چلتے تھے. جنم جی نے کیا نقشہ کھینچا ہے. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں. یہ کو ٹوٹل سامان ہے. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں اور بدل میں آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. دنیا بھر کی تقدیر اس نے بدلی گئی. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا والی ایک کالی کملی والا تھا. 313 ٹوٹل آدمی ہیں اور لڑائی کرنے چلے ہیں. کسی کے پاس تلوار ہے تو نیام نہیں, نیام ہے تلوار ہے, تیر ہے کمان ہے. لیکن حکم تھا اٹھ کر سر پر یاش کو پکڑو. خدا کے راستے میں سامان کی قلت اور کثرت سے بے نیاز ہو کر اللہ کے راستے میں جان بازی کے لیے نکل کھڑا جا رہے ہیں. ایک اونٹ پر 3 آدمی ہیں باری باری سوار. مرشد ابھی مرشد سرکار کے ساتھ ایک منزل ہوئی. سرکار نے ان کو روکا اور نیچے اترے اور فرمایا مرشد ابن ابی مرشد اب تم اونٹ پر ہوگا اور میں تیری مہار پکڑوں گا. دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے. خود تو پیدل ہے اور سواری کے غلام آتا ہے. کہا سرکار میں تو آپ کا غلام ہوں, میں پیدل چلوں گا. کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا.
میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو قیامت تک کوئی انصاف نہیں کرے گا. ایک منزل میں نے سواری کی ہے اور ایک منزل تم سواری کرو. یہ قافلہ جس کے پاس سامان بھی کم تھا، تھکا ہوا قافلہ، جب بدر کے مقام پر پہنچا، انہیں پتہ چلا 1000 کا لشکر، جن میں گانے والیاں بھی ہیں، جن میں کھانے بھی کثرت ہے، جن میں مکے کے انتہائی جنگجو لوگ ہیں، مکے کے سردار لوگ موجود ہیں، جن کے نام سے لوگ کانپتے ہیں وہ لوگ موجود ہیں، جن کا ایک روب ہے وہ آئے ہوئے اور جنگ ہو. یہ تھکا ہوا قافلہ جب وہاں پہنچا، انہوں نے اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کے لیے بالو ریت تھی. یہ تھکے ہوئے وہاں پہنچے، آسمان کی طرف دیکھا. رب فرماتا ہے میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہاری تھکاوٹ بھی میرے سامنے تھی، تمہارا غسل کرنا بھی ضروری ہو رہا تھا، میں نے رحمت کی بارشیں نازل کر لی، تم نے تھکاوٹ بھی اتار لی، تمہاری ناپاکیاں بھی دور ہو گئی. جہاں انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہاں تو چکڑ ہو گیا اور تمہاری ریت جم کر تمہارے لیے اچھی ہو گئی. سبحان اللہ. ابھی معاملہ دو فریقوں کے درمیان کا غور فرمائیں تو میں نقطے کی بات بتا رہا ہوں. یہ نظریاتی جنگ تھی. کیا تھی؟ نظریاتی جنگ. ایک طرف کلمہ پڑھنے والے تھے اور ایک طرف کلمے سے روکنے والے تھے. کلمہ نہیں پڑھنا، مسجدوں میں بھی ہوتا ہے کلمہ پڑھتے ہیں، نہ کلمہ نہ پڑھے. وہاں بھی یہی بات تھی، ایک طرف کلمہ پڑھنے والے تھے اور دوسری طرف کلمے کو روکنے والے تھے. ایک ہی علاقہ ہے، ایک ہی بولی ہے، ایک ہی قوم ہے، فرق کتنا ہے؟ ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ایک کلمہ نہیں پڑھتے. قومیں علاقے سے نہیں بنتی، بولی سے نہیں بنتی، زبان سے نہیں بنتی، کلچر سے نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں تو عقیدے سے بنتی. سبحان. کس سے بنتی ہیں؟ عقیدے سے. یہ پاکستان جو بنا تو کیا کہا جی کیا ہے؟ یہ دو قومی نظریہ. کیا ہے؟ دو قومی نظریہ. دو قومیں ہیں، ایک قوم کلمہ پڑھتی ہے، ایک قوم کلمہ نہیں پڑھتی. ایک خدا اللہ شریف کی بندگی کرتی ہے اور ایک نے ہزاروں خدا بنا لی ہے. رہتے ایک ہی ملک میں ہے، ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی طریقہ ہے. ہندوستانی سارے کو کہتے ہیں لیکن نظریے میں فرق ہے. اس لیے لکیر کھینچتی، تمہارا نظریہ اور ہے، ہمارا نظریہ اور ہے. ہم خدا کے ماننے والے ہیں اور تم بتوں کے ماننے. یہ وہاں سے ہی فرق ہے. کہاں سے فرق ہوا؟ بدر کے مقام. باپ ایک لشکر میں ہے، بیٹا دوسرے لشکر میں ہے، ماموں ایک لشکر میں ہے، بھتیجا دوسرے لشکر میں ہے، سرکار ایک لشکر میں ہے اور چچا عباس دوسرے لشکر میں. رشتہ داریاں بھی موجود ہیں، ایک ہی علاقے کے رہنے والے ہیں، ایک ہی بولی بولتے ہیں، لیکن چونکہ نظریہ ایک دوسرے کے خلاف ہے اس لیے ایک قوم نہیں. قوم اوطان سے نہیں بنتی، قوم نظریات سے بنتی. اس لیے علامہ نے کہا تھا سرود پر سر ممبر کے ملت از وطن زدیل خوانی حسین احمد نیچے بلد. جو بن کا ایک شخص ہے عالم دین ہے کہتا ہے قوم وطن سے بنتے ہیں. یہ کیسی عجیب و بات ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ممبر بیٹھ کر کو ویسے بجانا ہے. بار نمی داستان ہے. سرکار وہاں لے گئے، صف آرائی ہو گئی. صف آرائی ہوئی تو پہلے ایک ایک دو دو آدمی نکلے، ویدے کرار سب کو تہ دیکھ کر میرے آقا کے لیے چھوٹی سی چوکڑی بنائی اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی بندگی کر اور ساتھ ساتھ اللہ کے دعا بھی کر.
اے اللہ میرے پاس جو اثاثہ تھا لے آیا ہوں، یہ چند لوگ تھے میرے پاس، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں، ان کے لیے سامان حرب بھی نہیں، ان کے لیے سواریاں بھی نہیں، میں لے آیا ہوں تیرے حکم پر میدان جہاد میں، ان کی مدد فرما، ان کی ایسی مدد فرما۔ آپ اتنی دعا کرتے اور لوگوں کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہرا دے رہے تھے، اس قدر گریہ و زاری کرتے، خبر فرمائیں کہ چادر گر جاتی، خدا کے حضور گریہ و زاری کرتے رہتے۔ یہ سب باتیں عشق کی تھیں، وہ عاشق تھا، یہ اس کا محبوب تھا، یہ بھی عاشق تھا، وہ بھی عاشق تھا، غور فرمائیں، یہ اس سے دعا کر رہا تھا، وہ دعاؤں کو سن رہا تھا۔ یہ لوگ جن کے پاس سامان حرب نہ تھا، تعداد تھوڑی تھی، میدان میں اتر چکے تھے، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، خدا کی بارگاہ میں دعائیں کی، آخر محبت غالب آ گئی، عرض کی مولا میں تو لے آیا ہوں، انہیں فتح دے، اگر تو انہیں فتح نہیں دے گا تو یاد رکھ تیرا نام بھی قیامت تک لینے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تیرا نام بھی قیامت تک لینے والا۔ رب نے فرمایا میرے محبوب تم تو جذبات میں آ گئے ہو، لے میں 300 فرشتے نازل کر رہا ہوں، اگر 300 تھوڑے ہیں تو 500 اور 3000 تھوڑے ہیں تو 5000 اور بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3000 تھوڑے ہیں تو 5000 اور بھیج دیتا۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ عشق کی بات ہے۔ نکلے جو تھے وہ بھی عاشق تھے، جو ان کا سردار تھا وہ بھی عاشق، وہ عاشق الہی تھا، اور اوپر والا جو تھا وہ بھی عاشق تھا۔ آپ نے غلاموں کو دیکھ رہا، کہا میں 3000 فرشتے نازل کر رہا ہوں، اگر تو سمجھتا ہے یہ تھوڑے ہیں تو 5000 اور نازل کر دیتا ہوں۔ فضائے قدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اگر تم سے قطار اندر قطار۔ اگر آج بھی وہ عشق جو بدر کے دن تھا وہ ہو جائے تو اب بھی فرشتے مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ جنگ جاری ہے، جوان لڑ رہے ہیں، کٹ کٹ کر کے رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں 2 ننھے مجاہد جو ابھی سن بلوغت کو پہنچے تھے میرے پاس آئے، کہنے لگے چچا یہ تو بتائیں ابو جہل کدھر ہے؟ کہا تمہارا ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس کی حفاظت کے لیے تو ایک دستہ فوج ہے۔ کہنے لگے وہ دستہ اسرائیل کا رستہ تو نہیں روک سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا، وہ کالے گھوڑے پر جو ہے جس کے آگے پیچھے سپاہی جو پہرا دے رہے ہیں وہ ہے ابو جہل، میری ہاتھ ابھی نیچے نہیں آیا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں دونوں اس کے سرہانے پہنچے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ان 2 ننھے جان بازوں نے اس گھوڑے کی پوچھیں کاٹ کر کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ سبحان اللہ۔ اسے جنگ میں رسید کیا، باقی لمبی داستان ہے۔ تو غزوہ بدر کیا تھا؟ عاشقوں کا میدان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق میں آ کر ایسے مقام پر گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ کو جوش آ گیا اور فرشتے نازل ہوئے۔ یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ فتح کا سبب ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا جب مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ مسلمان ایک ایسا معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، پھر بعد میں انہوں نے خود ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حواریوں کے ساتھ مدینہ شریف سے سفر کیا، اور اسی رمضان المبارک میں ہی مکہ فتح ہوا۔ میرے سرکار کے ساتھ 10,000 کا لشکر، اس علاقے میں 10,000 کا لشکر پیدا کرنا کتنا مشکل، 10,000 کا لشکر تھا، اور انٹیلیجنس اتنی تھی کہ مدینے مکے والوں کو خبر تک نہ ہو۔ 2,000 آدمی اور شامل ہو گئے، 12,000 ہو گئے۔ ایک شخص نے ایک عورت کو روپا دے کر بھیجا کہ تم وہاں فلاں جگہ جا کر میرے رشتے دار ہیں مجھے بتا دو۔ میرے آقا نے 2 آدمیوں کو طلب کیا، جی حضرت علی کو ایک اور، کہ تم جاؤ جلدی جلدی جاؤ فلاں قافلے میں، فلاں جگہ پر وہ قافلہ تمہیں ملے گا ایک باغ کے پاس، اس باغ کے پاس جو تمہیں قافلہ ملے گا اس میں ایک عورت ہوگی، اس عورت کے پاس ایک پیغام ہے، وہ تم اس سے لے کر آؤ، مکے والوں کے لیے لے جا رہی ہے۔ حضرت علی گھوڑے پر سوار گئے، اور وہ ٹھیک جس جگہ کا آپ نے فرمایا تھا اسی جگہ ملاقات۔ قافلہ چلتا رہتا، لیکن سرکار نے جو فرمایا تھا پورا 100%۔ آپ نے روک کر کہا کس کے پاس ہے، رکا کس کے پاس ہے، اس عورت سے کہا ہمارے پاس ہے، کہا میرے پاس ہے، کہا تیرے پاس رکا ہے، مجھے سرکار نے بتا دیا۔ تلوار کو نکالا، کہا یا رکا نکال یا گردن رکھ۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو علی ہے، یہ تو نہیں کام کرے کم، اس نے جوڑے سے رکا نکال کر دے دی، اسے بھی لے آئے اور رکا بھی لے آئے۔ آ کر پوچھا کس کا ہے بھائی؟ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا آتم بن ابی بلتا، غور فرمائیں، تمہارے آج میں کیوں بھیجے؟ سارے صحابہ اس کے مخالف ہو گئے کہ اس نے ریاست کے ساتھ غداری کی ہے، مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اسے نہ مارو، کہ اس کی بخشش کی سند تو اللہ نے پہلے دے دی ہے۔ کہا کیسے دے دی ہے؟ فرمایا میرے رب نے فرمایا جو بدر میں شامل تھے قیامت تک جو کرے پہ کرے، لیکن ان کو سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ بدر میں شامل ہونے والوں کو بخش دیا، بلکہ یہ فرمایا بدر میں شامل ہونے والوں کا نام لے کر اگر کوئی دعا کرے گا تو خدا اسے بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی ماہ رمضان میں کیا ہوگا؟ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، وہ اللہ کا گھر، تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ ان لوگوں نے ان میں 360 خدا بنا کر، کوئی مٹی کا، کوئی لکڑی کا، چاندی کا، سونے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے آقا نے اسی مہینے میں فتح کیا، اور سارے بتوں کو روکا۔ آپ بتوں کے پاس جاتے اور اپنی لاٹھی کا اشارہ کرتے، اشارہ کرنے کی دیر ہوتی کہ بت نیچے گر کر ٹوٹ جاتا، بت نیچے گر کر، سن رہے ہیں آپ؟ جی یہ بت اوپر چل کے آپ میں علی سے تم گیا کیسے؟ کہا میں بیٹھتا ہوں تو میرے گاڑی نہیں یہ کیسے؟ آپ نیچے اور میں آپ کا اشارے پاؤں کیا تھا؟ میں بیٹھتا ہوں آپ میرے اوپر پاؤں، چلو ٹھیک۔ یہ شیر خدا ہے جس کی آج بھی علامت نشان حیدر ہے، جس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے جب پاؤں رکھا فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، کہنے لگے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہیں کھڑے ہو سکتے۔ حضرت علی تو کھڑے نہ ہو سکے، اور وہ ہمارے سور کی طرف جاتے
کندھوں پر اٹھا کر غار ثور پر اللہ کے محبوب کو پہنچا دیا. سبحان اللہ. غار ثور تک کس نے پہنچایا؟ علی نہ اٹھا سکے. وہ بت بھی توڑ دیے تھے سارے بتوں اور بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا. یہی مہینہ تھا رمضان المبارک. اس رمضان المبارک میں بہت سارے واقعات پیش آئے. ایک واقعہ اور بھی ہے. کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کی وفات کا دن. آپ کی وفات بھی اسی ماہ رمضان میں. اور آپ کیا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ تھی. اللہ کے محبوب کی محبوبہ تھی جن کا نکاح عالم بالا میں پڑا ہے. اللہ کے محبوب کی محبوبہ تھی جن کا نکاح عالم بالا میں پڑا ہے. قرآن پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پر ایک تہمت لگ گئی. وہ خاتون کہنے لگی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ خاموش تھے. ایک چھوٹے بچے نے پنگوڑے میں سے آواز دی میں بتاتا ہوں یہ دیکھو اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت صحیح کہتی ہے اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت غلط کہہ رہی ہے. اسی بات پر فیصلہ ہوا اور عزیز مصر نے کہا تم غلط کہہ رہی ہو. یہ تو معصوم ہے. اللہ کے نبی پر تہمت لگی تو کس نے گواہی دی؟ پنگوڑے کے بچے نے. اور جو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ گئی لوگ پریشان ہیں. میرے آقا پریشان ہیں. صحابی پریشان ہیں کہ معاملہ کیا ہے, کوئی گواہی کیسے دے. رب نے فرمایا تم پریشان کیوں ہوتے ہو, میں گواہی دیتا ہوں. ایک دو نہیں 17 آیتیں ان کی پاکیزگی پر قرآن پاک میں نازل فرما دی. سبحان اللہ. 17 آیتیں ان کی شان میں نازل. آج تک تو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مخالفین ہیں ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ نے شادیاں بہت کی. وہ نادانوں تم کیوں سوچتے ہو وہ اللہ کا نبی تھا, اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا. مردوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں, عورتوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں. عورتیں مردوں سے نہیں پوچھ سکتی. یہ شادیوں کا راز تو یہ تھا کہ دین کو پھیلانا تھا. امہات المومنین سرکار سے علم حاصل کرتی تھی اور لوگوں کو عورتوں کو وہ علم عطا کرتی تھی. سبحان اللہ. اس لیے بے شمار 2000 سے زیادہ حدیثیں سیدہ ام المومنین سے مروی ہیں. اگر وہ نہ وہ مسائل پوچھتی نہ بتاتے تو عورتیں پریشان ہوتی. عورتوں کے مسائل ہوتے تو دین پر تو مرد نے بھی عمل کرنا ہے. اور حکم کیا ہے؟ عورت اور مرد دونوں پر علم فرض کرتے ہیں. علم حاصل کرنا فرض. جب عورت کو علم پڑھانے والی نہ ہو, کچھ علاقے ہیں اور عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتے. عورت بیمار ہو گئی دیکھو اسے مرد ڈاکٹر کے پاس نہ لے جانا. اگر کسی عورت کو پڑھنے دیتے تو ڈاکٹر بنتے. تم نے عورت کو پڑھنے نہیں دیا تو عورت ڈاکٹر کیسے بنتے؟ تو مرد کے پاس ہی جانا ہو. تو عورتوں کو پڑھاؤ کہ ڈاکٹر بنے کہ تمہاری عورتوں کا علاج کرے. عورتوں کو دین پڑھاؤ کہ تمہاری عورتوں کو دین کی تعلیم. تو آدھا علم جو پھیلا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. تو آپ کو بے شمار مسائل تھے. آپ عالمہ تھیں, فاضلہ تھیں, لوگوں کی رہنمائی کرتی. ایک دفعہ روزے سے تھے
1,00,000 دینار آپ کے گھر میں ہیں۔ کتنے؟ 1,00,000 آپ انہیں تقسیم کرتے رہے، شام ہو گئی، گھر میں کچھ نہ چھوڑا، خادمہ کہنے لگی ام المومنین 1 دینار ہی رکھ لیتی کہ افطاری کا سامان ہو جاتا، تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا، گھر میں فاقہ ہوتا لیکن دروازے سے کوئی سائل معلوم نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور سب سے بڑی بات جو آپ کو حاصل ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت آپ کے آخر میں آپ باری باری ساری ازواج مطہرات کو یہ شرف عطا کرتے کہ ان کے ہاں ٹھہر، آخری وقت میں آپ کے ہاں ٹھہرنا تھا۔ ارے کیا بات ہے شان کی کہ جب اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں عائشہ میری مسواک کو ذرا اپنے دانتوں سے نرم کر کے مجھے دے دو، انہوں نے اپنے دانتوں سے نرم کیا، پھر آپ کی گود میں سر رکھا کہ اسرائیل علیہ السلام آئے اور روح قفس سے پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ یہی نہیں بلکہ آج جب ہم جاتے ہیں مدینہ شریف تو جہاں سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، وہ سرکار ام المومنین کا حجرہ مبارک ہے، تو آپ بھی کا حجرہ مبارک ہے کہ جہاں سامنے کھڑے ہو کر لوگ آپ پر درود و سلام کرتے ہیں۔ تو دنیا میں آدھا علم دین اسلام کا جو پھیلا یہ امہات المومنین کی وجہ سے، اب یہ دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے، دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے، یہ بخشش کا عشرہ ہے، بخشش کا دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور خوش قسمت ہے جو اس کے حضور آیا ہو، 2 آنسو اس نے بہائے ہوں، اس سے مغفرت چاہیے ہو، اس نے بخش دیا۔ بخشش چاہنے والا اپنے اعتبار سے بخشش چاہتا ہے، اور بخشش کرنے والا اپنی حیثیت سے لوگوں کو بخشتا ہے۔ 70 ہزار ایسے گناہ گار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایک رات میں بخش دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سارے کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی گھڑی کو لمحہ ضائع نہ ہو۔ بالخصوص جب دوسرا عشرہ ختم ہونے لگتا، اہل خانہ سے کہتے اب میرے ساتھ